آج کل تو مولوی کا نام سنتے ہی ذہن فوراً بم دھماکوں، مار دھاڑ، چیخ چنگھاڑ پن، دھینگا مشتی، فرقہ واریت، مذہبی منافرت اور قدامت پسندی کی طرف جاتا ہے، مگر مولانا عبید اللہ سندھی کی تحریریں پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے مذہبی رہنما بھی رہے ہیں جو علم، جدت پسندی، ادب پروری اور سخن فہمی کی مجسم تصویری نہ تھے، بلکہ ان کی فرقہ واریت پھیلانے والوں پر بھی برابر کی نظر تھی۔ اپل جٹوں کے سیالکوٹی گھرانے میں 10 مارچ 1872 کو آنکھ کھولنے والے بوٹا سنگھی عبید اللہ سندھی تھے، جنہوں نے 1915 سے 1939 تک افغانستان، سوویت یونین، ترکی اور سعودی عرب میں 24 برس گزارے۔ ان 24 برسوں میں انہوں نے افغانستان کے حکمرانوں کی سیاسی چالوں کو بھی سمجھا، پہلے سوشلسٹ انقلاب پر چھائی ہوئی روسی قوم پرستی کے منفی اثرات کو بروقت جانا، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے جدت پسند ترقی کا بھی مشاہدہ کیا اور نومولود سعودی عرب کے بادشاہوں کی سیاسی ترجیحات اور جابرانہ طرز حکمرانی کا بھی مطالعہ کیا۔ قبول اسلام کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی سکھر پہنچے، جہاں حافظ الملت حافظ محمد صدیق سے ملے، جو ان کے قبول اسلام کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے۔ حافظ صدیق سے مولانا کی محبت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سندھی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ مولانا سندھی جب دیار غیر میں زندگی کے کرب زدہ دنوں سے نبرد آزما ہو رہے تھے، تب انڈین نیشنل کانگریس، جمعیت علماء ہند، مسلم لیگ اور دیگر قومی جماعتوں نے حضرت سندھی کی ہندوستان واپسی کی کوششیں شروع کیں۔ 1939 کو آپ کراچی کی بندرگاہ پر اترے۔ دلی، لاہور، کراچی، پیر جھنڈا اور دین پور میں بیت الحکمت کے مراکز کھولے، جہاں وہ علم و آگاہی سے نوجوانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ 1944 میں بیماری کے باوجود حضرت سندھی کراچی سے حیدرآباد، میرپور خاص اور نواب شاہ ہوتے ہوئے گوٹھ پیر جھنڈا مدرسہ دارالرشاد میں قیام فرما ہوئے۔ مولانا کی زندگی کا حاصل وصول یہ ہے کہ آدمی ایک عقیدہ رکھے اور اس عملی مادی دنیا میں مادی شکل دینے کے لیے مسلسل جہاد اور تگ و دو کرتا رہے۔ انسان اپنے آپ سے جہاد کرے، اپنے خاندان سے جہاد کرے، اپنے سماج سے جہاد کرے، رسوم و رواج کے خلاف جہاد کرے، یہاں تک کہ اگر قوم اس کے عقیدے کی راہ میں حائل ہوتی ہے تو وہ اس سے بھی جہاد کرے۔ مولانا کے نزدیک اگر عقیدہ محض عقیدہ رہتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو یوں سمجھیے کہ عقیدہ ناپختہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بھی عقیدہ رکھے بغیر جہاد کرے تو اس کا یہ جہاد بھی ناقص ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کی پوری زندگی کا لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی محنت کی تڑپ اور جد و جہد کو شیوا بنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی جہد مسلسل اور عزم پہم کے ساتھ زندگی کو کسی ایسی ڈگر پر لانا چاہیے جو خواب پورا ہوتا ہوا دکھائی دے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اچھے دنوں کے آنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں مولانا عبید اللہ سندھی دین پور تشریف لائے، وہیں 22 اگست 1944 2 رمضان المبارک 1363 ہجری کو منگل کے دن علم و ادب کے بہرے بے کراں اور قوم و ملت کے درخشاں ستارے کی زندگی کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مگر ان کی وفات کے بعد ان کی لکھی گئی کتابوں کا باب کھلا، جس نے کئی پڑھنے والوں کے دل کو گرویدہ کیا۔ آخر میں مولانا عبید اللہ سندھی کے ان گنت اور بے شمار اقوال زرعی میں سے ایک مشہور زمانہ قول شامل کرتے ہیں جو قوم و ملت کا مسئلہ بھی ہے اور حسب حال بھی ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جس مذہبیت کا شکار ہو رہے ہیں یہ روگی ہو چکی ہے، یہ سنی کو شیعہ سے لڑاتی ہے، اہل حدیث کا دل حنفی سے میلا کرتی ہے، احمدی اور غیر احمدی میں نفرت ڈالتی ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بناتی ہے۔ اس مذہبیت کے طفیل انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ میں اس روگی مذہبیت کو مٹانا